السلام علیکم. ویلکم ٹو اسٹار سینٹر, پیج نمبر 9, 9th کلاس, پاکستان اسٹڈیز انگلش میڈیم. 9th کلاس ہم علامہ اقبال کی پروناؤنسمنٹس پڑھ رہے تھے. تو اس میں سب سے لاسٹ والا پیراگراف ہمارا رہتا تھا, پیج نمبر 9 پہ ہوں میں. مسلم انڈیپینڈنس ان دا اونلی سولوشن آف انڈیاز پرابلمس. Iqbal believed that if the nations of the India remain constantly at war with each other, they will destroy their entire cultural heritage. اقبال یہ جانتے تھے کہ اگر ہندوستان کے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل جنگ میں رہیں گے تو وہ اپنے تمام ثقافتی ورثے کو تباہ کر دیں گے, جتنی بھی قومیں ہندوستان میں آباد ہیں. ٹھیک ہے. Economic conditions of their people will deteriorate to an unimaginable extent and they will not be able to find an honorable place in the committee of the nations. ثقافتی ورثے کو تمام قومیں تباہ کر دیں گی اور ان کے لوگوں کے معاشی حالات ناقابل تصور حد تک خراب ہو جائیں گے اور وہ قوموں کی جماعت میں باعزت مقام حاصل نہیں کر سکیں گے. Later developments testified that Iqbal's apprehensions were right. بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ علامہ اقبال کے خدشات درست تھے. In his famous presidential address delivered in 1930 at the Muslim League session held at Allahabad, Iqbal said, "The formation of a consolidated Muslim Northwest Indian state appears to the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India." الہ آباد میں 1930 میں, یاد رکھیے گا کہ 1930 میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کیا تھا الہ آباد میں. ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایک مضبوط مسلم شمال مغربی ہندوستانی ریاست کی تشکیل کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی آخری منزل معلوم ہوتی ہے. پیج نمبر 10 پہ آگے ہم لوگ Solution of the Muslims' economic problems lies in the implementation Islamic law. مسلمانوں کے معاشی مسائل کا حل اسلامی قانون کے نفاذ میں مضمر ہے. In a letter written to the قائد اعظم on May 28, 1937, قائد اعظم کو لکھے گئے ایک خط میں جو کہ مئی 28, 1937 کو لکھا تھا علامہ اقبال نے, Iqbal showed great concern over the economic hardships of the Muslims of India. علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کی معاشی مشکلات پر بہت زیادہ فکر مندی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. قائد اعظم کے ساتھ جب انہوں نے خط لکھا تو he said that the problems of the Muslim economic distress can be solved by the implementation of the Islamic economic system in a practicable form. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی معاشی بدحالی He said that the problem of Muslim economic distress can be solved by the implementation of the Islamic economic system in a practicable form. عملی شکل میں اسلامی معاشی نظام کو سب کے سامنے کر کے دکھانے سے ہی مسلمانوں کے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں, یعنی کہ ان کے سامنے ان کے ہی مذہب کے اصول اگر ہوں تو. دی پولیٹیکل, اکنامک اینڈ سوشل سسٹم آف اسلام, سیاسی, معاشی اور معاشرتی نظام اسلام کا ہی بلیوڈ, وہ یقین رکھتے تھے, کین اونلی فلورش ان این انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ, صرف اور صرف ایک آزاد مسلم ریاست میں ہی پنپ سکتا ہے. پاکستان آئیڈیالوجی, قائد اعظم پروناؤنسمنٹس. پاکستان کے نظریات یا تصور پاکستان قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں. دی قائد اعظم ڈیڈنٹ لک ایٹ دا انڈین پرابلم ایز کمیونل. ہی رادر بلیو دیٹ دا پرابلم واز آف انٹرنیشنل کریکٹر. قائد اعظم نے ہندوستانی مسئلے کو فرقہ وارانہ نہیں دیکھا, بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسئلہ تو بین الاقوامی نوعیت کا ہے. دی کانگریس لیڈرشپ بلیمڈ دا مسلمز آف بینگ اے reactionary community and accused the قائد of being factionist and sectarian. reactionary کمیٹی کہتے ہیں تنگ نظر جماعت کو. ٹھیک ہے.
تو ہندوؤں کی ایک جو تنگ نظر جماعت تھی جو کہ مسلمانوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اور کسی قسم کی گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اینڈ ایکیوز قائد، اور انہوں نے قائد اعظم پر الزام لگایا کہ وہ گروپ بندی اور فرقہ پسندی، جو فرقہ پرستی ہے، اس میں مبتلا ہیں. دس allegation was stupid and unfair for a moderate and positive thinking statesman like him. اور یہ الزام ان جیسے مثبت سوچ رکھنے والے اور اعتدال پسند سیاستدان کے لیے احمقانہ اور غیر منصفانہ تھا. The قائد اعظم demanded for a Pakistan was not based on the sentiment of Hindu hatred. قائد اعظم نے ہندوؤں سے نفرت کے اظہار کے طور پر ایک الگ وطن یعنی کہ پاکستان کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی. 4 years، کئی سالوں تک ٹوگیدر ہی ہیڈ ورک ہارڈ ٹو برنگ دا، کئی سال یعنی کہ اس سے پہلے نا قائد اعظم نے کئی سال تک کوشش کی ٹو برنگ دا ٹو نیشنز، ان دونوں قوموں کو ٹو دا میوچولیٹی، یعنی میوچل ہوتا ہے نا اکٹھے کرنے کے لیے، ایگریبل ٹرمز آف دا کانسٹیٹیوشنل ایگریمنٹ، یعنی کہ قانونی طور پر کسی بھی ایگریمنٹ کے ذریعے انہوں نے ان کو اکٹھا کرنے کی دونوں قوموں کو بہت کوشش کی تھی اس سے پہلے. یعنی کہ انہوں نے ایسے ہی اٹھ کے نہیں کہہ دیا تھا کہ ان کے لیے ایک الگ وطن چاہیے، انہوں نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں کہ نہیں. بٹ دا ہندو ایکسٹریمسٹ thwarted all the efforts made by him in this direction. ٹھیک ہے، کیا ہوا تھا کہ ہندو جو انتہا پسند تھے انہوں نے قائد اعظم کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور کسی بھی قسم کا ایگریمنٹ کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا. قائد اعظم دی قائد's vision of Pakistan and his ideas on Muslim nationhood can be understood in the light of the following abstracts taken from the speeches and statements. قائد اعظم کے نظریات کو آپ بہت اچھے طریقے سے، قومیت کے اوپر جو ان کے نظریات ہیں انہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ ان کے یہ جو آپ پڑھنے والے ہیں، ہم یہ نیچے دیے گئے فرمودات کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو the Muslim will not accede to Hindu domination. Addressing the historical 23rd March 1940 Muslim League session, the Qaid Azam made it clear, the Muslims of India will never accede to a constitutional scheme which results in the establishment of the Hindu domination in India. مسلمان ہندو تسلط میں شامل نہیں ہوں گے. 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے واضح کیا. Muslims are a separate nation. نیکسٹ پہ ہم آگے ہیں. The قائد اعظم said, مسلمان ایک الگ قوم ہیں. قائد اعظم نے کہا, Islam and Hinduism are not religious in the strict sense of the word, but are in fact different and distinct social orders, and it is a dream that the Hindus and the Muslim can ever evolve a common nationality. اسلام اور ہندو مت لفظ کے سخت معنوں میں مذاہب نہیں ہیں بلکہ در حقیقت مختلف اور الگ الگ سماجی احکامات ہیں، اور یہ ایک خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی ایک مشترکہ قومیت کو تشکیل دے سکتے ہیں. ہندو اور مسلمان دو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. The Muslims and Hindu belongs to the two different religious philosophies, social customs and religions. فلسفے، سماجیات، رسم و رواج اور مذاہب، ان کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے. Their aspects on life and of life are different. To yoke together to such nations under a single state must lead to destruction. Muslims are a nation by any definition of a nation. Therefore, there is a need of separate state where they could lead their lives by their own values and religion. Presidential Address, the All India Muslim League Lahore Session, 22 March 1940. 22 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے یہ کوٹ کیا تھا, فلسفے،
سماجیات، رسم و رواج اور مذاہب، ان کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے جو بنیادی طور پر متضاد نظریات اور تصورات پر مبنی ہیں۔ زندگی اور زندگی کے پہلو مختلف ہیں۔ ایسی دو قوموں کو ایک ریاست کے تحت جوڑنا تباہی کا باعث ہے۔ قوم کی کسی بھی تعریف کے مطابق ریاست کے تحت جوڑنا تباہی کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان ایک قوم ہیں، اسی لیے ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنے اقتدار اور مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم نے یہاں پہ یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، کوئی ضد وغیرہ کی وجہ سے انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت سمجھدار انسان تھے اور انہوں نے یہ چیز جج کر لی تھی کہ یہ دونوں قومیں جو ہیں نہ تو ان کے مذہبی جو عقائد ہیں اور ان کی تمام احکامات جو ان کے مذہب میں دیے جاتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ کوئی بھی چیز ان کی میچ نہیں کرتی ایک دوسرے کے ساتھ، نہ ان کا کلچر میچ کرتا ہے، نہ ان کا رہن سہن، ان کا مطلب عقائد سب سے پہلے اس بنیادی جو چیز تھی وہ میچ نہیں کرتے، تو ان کی کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے یہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے ایک دوسرے سے اور نفرت کرتے رہیں گے۔ تو بہتر ہے کہ یہ الگ الگ اپنے اپنے مذاہب کے مطابق زندگی گزاریں۔ Independent state are prerequisite of the Muslim progress. The Quaid-e-Azam said, Muslims are a nation according to any definition of a nation, and they must have their homelands, their territory, and their state. We wish to live in peace and harmony with our neighbors. As a free and independent people, we wish our people to develop to the fullest our spiritual, cultural, economic, social, and political life in a way that we think best and in consonance with our own ideas and according to the genius of آزاد ریاست مسلمانوں کی ترقی کی ایک شرط۔ قائد اعظم نے فرمایا، مسلمان قوم کی کسی بھی تعریف کے مطابق مسلمان ایک قوم ہیں۔ ان کے پاس اپنا وطن، اپنی سرزمین، اپنی ریاست ہونی چاہیے۔ ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کے طور پر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اپنی روحانی، ثقافتی، اقتصادی، سماجی اور سیاسی زندگی کو اسی طرح سے مکمل طور پر ترقی دیں جس طرح ہم بہترین سوچیں اور اپنے نظریات کے مطابق اپنے لوگوں کی ذہانت کے مطابق ہم زندگیاں گزاریں، یعنی اپنی مرضی کی زندگیاں گزاریں۔ صدارتی خطاب دیا تھا یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے میں، ٹھیک ہے، 23 مارچ 1940 کو۔ Islam is the basis of our national unity. After the creation of Pakistan, the Quaid-e-Azam gave a call to the nation to unite on the basis of Muslim brotherhood, he said. پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے تمام قوم کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا تاکہ وہ مظاہرہ کر سکیں مسلم بردرہڈ کا، یعنی اسلامی بھائی چارے کا مظاہرہ کرنے کے لیے سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور متحد ہونے کی دعوت دی۔ اسلام has taught us this. اسلام نے ہمیں یہ پڑھایا ہے and I think you will agree with me. اور میں سوچتا ہوں کہ تم میری بات سے متفق ہوگے یا میری بات سے راضی ہوگے۔ Whatever you may be and whatever you are a Muslim. تم جہاں کہیں بھی ہو اور جو کچھ بھی ہو، آپ صرف مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ یو بلانگ ٹو اے نیشن نو، آپ کا تعلق ایک قوم سے ہے۔ یو ہیو کاروڈ آؤٹ ٹیریٹری، واسٹ ٹیریٹری، اٹ از آل یورس۔ اب آپ کو دے دی گئی ہے ایک سرزمین، ایک بہت وسیع سرزمین، اب یہ ساری آپ کی ہے۔ اٹ ڈزنٹ بلانگ ٹو اے پنجابی اور سندھی اور اے پٹھان اور اے بنگالی۔ اس کا تعلق نہیں ہے کسی پنجابی، سندھی، پٹھان اور بنگالی سے۔ اٹ از یورس، یہ آپ سب کی ہے۔ ایڈریس ٹو اے 300,000 کراؤڈ ان ڈھاکہ، مارچ 21, 1948۔ پاکستان بننے کے بعد ڈھاکہ میں قائد اعظم نے یہ خطاب کیا تھا 3 لاکھ مسلمانوں سے۔ ڈیموکریسی، ایکوالٹی، جسٹس، فاؤنڈیشنز آف اسلامک کانسٹیٹیوشن
explaining the guiding principles of the future Constitution of Pakistan, the Quaid-e-Azam said, "The Constitution of Pakistan has yet to be framed by the Constituent Assembly of Pakistan." جمہوریت، مساوات اور انصاف اسلامی آئین کی بنیادیں ہیں۔ پاکستان کے مستقبل کے آئین کے رہنما اصولوں کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، "The Constitution of Pakistan has yet to be formed by the Constituent Assembly of Pakistan." پاکستان کا آئین پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے ابھی بنانا ہے۔ I don't know what the ultimate shape of the Constitution. مجھے نہیں پتا کہ اس قانون کی حتمی شکل کیا ہوگی۔ But I am sure، مگر مجھے پورا یقین ہے that it will be of a democratic type، کہ یہ جمہوری قسم کا ہوگا۔ Embodying the essential principles of Islam، جس میں آئین ساز اسمبلی کی تشکیل ہوگی۔ Today they are as applicable in actual life as these were 30 years ago. Islam and its idealism have taught us democracy. It has taught us equality of man, justice and fair play to everybody. We are the inheritor of the glorious traditions and are fully alive to our responsibilities and obligations as framers of the future Constitution of Pakistan. اسلام کے بنیادی اصول آج بھی حقیقی زندگی میں اسی طرح لاگو ہیں جتنے 1330 سال پہلے تھے۔ اسلام اور اس کے آئیڈیالزم نے ہمیں جمہوریت سکھائی ہے۔ اس نے ہمیں انسان کی برابری، انصاف اور سب کے ساتھ انصاف کرنے کا درس دیا ہے۔ ہم شاندار روایات کے امین ہیں۔ گلوریس ٹریڈیشن سے مراد ہوتا ہے شاندار روایت۔ اینڈ آر فلی الائیو ٹو آور رسپانسبلٹیز اینڈ آبلیگیشنز ایز فریمرز آف دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور مکمل طور پر پاکستان کے مستقبل کے معمار کے طور پر اپنی فرائض اور اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ہم زندہ ہیں۔ Sovereignty belongs to Almighty Allah. Quran is the source of ultimate guidance. ہم پیج نمبر 11 پہ ہیں، اور پیج نمبر 11 پہ ڈیموکریسی والا ہم نے پورا ان کا فرمان پڑھ لیا ہے، اور وہ انہوں نے ایڈریس کیا تھا USA میں لوگوں کے ساتھ، جو کہ ریکارڈ کیا گیا تھا فیبرری 1948 میں۔ تو اب ہم آئیں گے کہ سوورنٹی کہتے ہیں حاکمیت کو، ٹھیک ہے؟ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور قرآن جو ہے نا وہ ہدایت اور رہنمائی کا صرف واحد ذریعہ ہے۔ Enlist the guiding principles of an Islamic state, the قائد اعظم said. قائد اعظم نے اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کو نمایاں کرتے ہوئے فرمایا، فنڈامنٹلی بنیادی طور پر، in an Islamic state ایک اسلامی ریاست میں، all authority تمام طاقت rests with Almighty Allah صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ The working of an Islamic government is conducted according to the Quranic principle and injunctions. In an Islamic state, neither its head nor any parliament or an institution or an individual can act absolutely in any matter. Only the Quranic injunctions control our behavior in the society and in the politics. Address at the Osmania University, Hyderabad, August 1941. 1941 میں عثمانیہ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایک اسلامی ریاست میں تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں۔ اسلامی حکومت کا کام قرآنی اصولوں اور احکام کے مطابق ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست میں نہ ہی کوئی سربراہ ہوتا ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی فرد کسی بھی معاملے میں پوری طرح عمل کریں۔
معاشرے اور سیاست میں ہمارے رویے کو صرف قرآنی احکام ہی کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارا جو نصب العین ہے یا ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم مسلمان اس چیز پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. ٹھیک ہے، حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے. اور اصول کون سے چلتے ہیں؟ قرآن پاک کے اصول ہماری رہنمائی کے لیے. تو قائد اعظم نے یہی والا، یہ بہت امپورٹنٹ ایڈریس ہے. یہ الگ الگ بھی ان کے بارے میں شارٹ کوسچنس آ جاتے ہیں 9th کلاس، تو آپ نے بہت دھیان سے اس کو سٹارٹ میں ہی کرنا ہے. فائٹنگ پوورٹی اینڈ ایکسپلائٹیشن آور نیشنل آبجیکٹیو. پوورٹی کہتے ہیں غربت کو، ایکسپلائٹیشن کیا ہوتی ہے؟ استحصال. غربت اور استحصال کے خلاف جنگ ہمارا قومی مقصد ہوگا. ایڈریسنگ ٹو فرسٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی آف پاکستان the قائد اعظم observed. قائد اعظم نے پہلی دستور ساز اسمبلی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا، No, if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous. اب اگر ہم اس پاکستان کو ایک عظیم ریاست اور ایک خوشحال، پراسپیرس ہوتا ہے خوشحال، ہیپی خوش اور خوشحال ریاست بنانا چاہتے ہیں، we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. اگست 11, 1947. اب اگر ہم پاکستان کی اس عظیم ریاست کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ عوام اور خاص طور پر عوام اور غریبوں کی بھلائی پر مرکوز کرنی چاہیے. نان مسلم سٹیزن ول بی ٹریٹڈ آن دا بیسس آف ایکویلٹی. نان مسلم جو شہری ہیں، غیر مسلم شہری، انہیں ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا مساوات کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر، کہ وہ بھی پاکستان کے باشندے ہیں یا قوم کا حصہ ہیں. ایڈریسنگ دا سیم سیشن the قائد اعظم pronounced the guiding principles of the state policy. He emphasized that the right of the non-Muslim minorities کہتے ہیں نا اقلیتوں کو، دوسرے مذاہب، in the state of Pakistan will be equal to those of the Muslim majority. یعنی قائد اعظم نے زور دیا اس بات پر، emphasized ہوتے نا زور دینا، کہ اقلیتوں کے حقوق بھی مسلم میجورٹی کے برابر ہی ہوں گے ایک قوم کی حیثیت سے. The قائد said, You are free to go to your temples. آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے. You are free to go to your mosques. آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. Or to any other places of worship. اور پھر کسی بھی دوسری جگہ جہاں آپ عبادت کے لیے جانا چاہتے ہیں، یعنی دوسری عبادت گاہیں بھی تو ہے نا، جیسے سکھوں کا گردوارہ ہوتا ہے. ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، اس پاکستان کی ریاست میں، یو میں بلانگ ٹو اینی ریلیجن، آپ کا تعلق کسی بھی ذات یا کسی بھی عقیدے سے ہو. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ، اس سے ریاست کو کوئی فرق نہیں پڑتا. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. ہم سب اس بنیادی اصول کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سب ایک ریاست کے شہری ہیں اور ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہیں. اگست 11, 1947 کو قائد اعظم نے یہ ایڈریس دیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا جو سب سے پہلا یونٹ تھا نا، چیپٹر نمبر 1 آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان 9th کلاس NBF والوں کا، یہ ہمارا ختم ہو گیا. تو اب ہم اس کی ایکسرسائز میں آپ لوگوں کی ڈال دوں گی. لیکن اس کے علاوہ میں ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں ہر جو ان کے یہ جو پروناؤنسمنٹس دیے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے فرمودات، قائد اعظم علامہ اقبال کے خاص طور پہ، ان میں جو الگ الگ ہیڈنگ کے ساتھ دیے ہوئے، یہ الگ الگ شارٹ کے طور پہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی لمٹ کوئی نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جیسے کہ ہسٹری جیوگرافی تھا، پاکستان اسٹڈیز ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں کہیں سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
ایکسرسائز تو آپ کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو یہ کویسچن بھی تیار کرنے ہوتے ہیں، اور کویسچن تیار کرنا سیکھیں آپ خود سے کویسچن تیار کیا کریں اور چیپٹر کی ایک ایک لائن پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اجازت دیجیے، اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر نیکسٹ جو یونٹ نمبر 2 ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔